نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے گاہے بگاہے انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دین و ملی بھائیوں، خصوصاً میرے نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. لوگوں، تم شیطان کے راستے کو نہ اپنانا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو بارہا کتنے جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی اتباع اور شیطان کی پیروی سے منع کیا ہے، آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا. جیسا کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں ایسے وقت میں داخل ہوتے ہیں کہ لوگ اس وقت آرام فرما رہے ہوتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، ایسے وقت میں داخل ہوتے ہیں کہ لوگ اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتُلَانِ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے تھا اور دوسرا جو تھا وہ دوسرا تھا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے جو ان میں سے تھا مدد طلب کی. موسیٰ علیہ السلام گئے اور دشمن کو ایک گھوسا لگایا جس کی وجہ سے وہ مر گیا.
اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ کام جو ہے شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی فعل ہے. اور شیطان کے تعلق سے کہا انہ عدو، شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، مضل مبین، یہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، کھلا ہوا دشمن ہے اور گمراہی پہ یہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پہ، جیسا کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہے اس زمین پر وہ کھاؤ پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کو اوپر نہ چلنا، شیطان کے راستے کو نہ اپناؤ، اس کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مسلمان ہو تو پورے مسلمان ہو جاؤ. اگر تم نے اسلام کو اختیار کیا ہے، اسلام کو تم نے سویکار کیا ہے، تو پھر اس میں کجی نہ رکھو. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل مسلمان ہو جاؤ. دنیا کے تانے اور دنیا کی نظروں میں تمہیں بھلے کچھ دکھتے ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھو، تو ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور سنو شیطان کے راستے کو اختیار نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی راہ اختیار نہ کرو، شیطانی چال چلن کو اختیار نہ کرو، شیطان جو کچھ دے اسے اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس طریقے سے کتنے جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی چال سے ہم سبوں کو آگاہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن. ایک ہوتا ہے انسان، کسی انسان کا دشمن ہوتا ہے تو طاق میں ہوتا ہے، گھاٹ میں ہوتا ہے کہ کبھی موقع ملے اور پیچھے سے ہم وار کرے. شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے، چیلنج کیا ہے اس نے، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. جیسا کہ آپ پڑھے لکھے الحمدللہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا، انکار کیا، تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فخرج منہ انک رجیم، یہاں سے چلو، نکل بھاگو، تیرے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسے نکالا تو کہا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اللہ اگر یہی بات ہے، جب میں گمراہ ہو ہی گیا اور گمراہ مجھے کر دیا گیا ہے تو اللہ میری یہ شرط ہے، اور دیکھ میں لاقعدن لہم صراطک المستقیم، یہ جو جن کی وجہ سے میں نکالا جا رہا ہوں ان کے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر. راستے تو بہت سارے ہیں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ جو انسان ہے ان کا جو سیدھا راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، کہ پھر میں ان کے داہنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا. اور اللہ تو دیکھ لینا ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو ناشکرے ہوں گے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے چیلنج کرا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں جنت سے جا رہا ہوں، مجھے نکالا جا رہا ہے اے اللہ، لیکن میں ان کے راستے میں آؤں گا، پھر ان کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ان کو بہکاؤں گا، اور اللہ تو دیکھے گا کہ بہت سارے لوگ اس میں ناشکرے ہوں گے. اور ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے ناشکرے لوگ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی ہر ساری نعمتیں دی ہے، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں، ان کے پاس نہیں ہوتا وقت کہ ہم ذکر و اذکار کریں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم تلاوت قرآن کریں. بس ساری نعمتیں ہیں لیکن ناشکرے بنے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کے تعلق سے بتایا ہے. اس شیطان نے اللہ سے کہا لَأُضِلَّنَّهُمْ، اے اللہ تو سن لے، لَأُضِلَّنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کرا ہے کہ میں انہیں ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا نہ کروں گا.
वलउमन्नियन्नहुम, और मैं इनको ऐसी ऐसी बातिल उम्मीदें दिलाऊंगा जिस उम्मीद में पढ़ करके तुझे भूल जाएंगे। वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनाम, और मैं इनको हुक्म दूंगा कि अपने जानवरों के कानों को चीर दें। जमाने जाहिलियत में लोग अपने माबूदों को, अल्लाह को छोड़ करके, जो जहालत का दौर था उस वक्त, अल्लाह को छोड़कर जिनकी पूजा करते थे उसके लिए हाम था, साहिबा था, क्या क्या बूत का नाम था, उनके लिए जानवरों के कान चीर देते थे। तो इस तरीके से मैं इनको हुक्म दूंगा कि ये अपने जानवरों के कान को चीर दें। और लोग चीरते हैं, आज के दौर में भी चीरते हैं। देखें आप, जब बकरा लेने जाते हैं हमारे यहाँ से लोग, तो कहते हैं कि जंगल में है ना, कांटे में इसका कान आ गया था और इसका कान फट गया है। फटा नहीं होता, धोखा दिया जाता है, कान चीरा होता है, छुरी से काट देते हैं या किसी तरीके से कैंची से काट करके उसके कान दो हिस्सों में बांट देते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ये शैतान ने वादा किया अल्लाह के, वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनाम, अल्लाह मैं इनको हुक्म दूंगा कि अपने जानवरों के कानों को चीरेंगे, काटेंगे। उसके बाद है वलआमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं इनको हुक्म दूंगा, अल्लाह जो तू सूरत बनाएगा ये लोग उसे बिगाड़ेंगे। क्या करेंगे? शैतान ने अल्लाह से कह करके आया कि अल्लाह तू जो सूरत बनाएगा ये मैंने हुक्म देगा, ये लोग बिगाड़ेंगे। समझ गए होंगे समझने वाले। एक बार अपने चेहरे पे हाथ फिरा के देख लें कि बिगाड़ते कि नहीं बिगाड़ते। शैतान खुला दुश्मन है, चैलेंज किया है, मैं तुम्हारे बंदों को बहकाऊंगा और सिराते मुस्तकीम से दूर करूंगा, इन्हें ये करने को कहूंगा, ये करने को कहूंगा, और वो लोग करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है जा, छोड़ दी अल्लाह ने, जा, लेकिन ये भी सुन ले, जो लोग भी तेरी इत्तिबा करेंगे, जो भी तेरी बातों को मानेगा, उन्हें भी और तुझे भी जहन्नम में डालेंगे। क्या अभी भी होश नहीं होता? शैतान अल्लाह ताला से ये अहद लिया है, किया है कि मैं तेरे बंदों को सिरात मुस्तकीम से बहकाऊंगा, तरह तरह के चीज़ों में इन्हें मुलविस करूंगा और इन्हें सिरात मुस्तकीम से दूर कर दूंगा। आज हम देखते हैं तो बहुत सारे मुसलमान शैतान के इस चैलेंज को कबूल करे बैठे हैं। शैतान ने जो अल्लाह से अहद किया था उस पर हम उतरते नज़र आ रहे हैं। शैतान का पहला वार ये होता है कि हम मुसलमानों को, ईमान वालों को, खालिस जो अल्लाह वाले हैं उनको बहकाऊं, सिरात मुस्तकीम से दूर करूं। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है इंसान के ईमान लेने वाला अमल, वो शिर्क है। और इंसान को वो शिर्क पर वर्गलाता है, शिर्क की दावत देता है, शिर्क की तरफ मुलविस करता है। और कोशिश उसकी ये होती है कि पहले इंसानों को मुशरिक बनाए, क्योंकि शिर्क ऐसा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, अहले हदीसों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला सारे गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिताब करते हुए कहा, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलक, शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि एक नबी से सरजद हो जाए तो नबी को भी माफ़ी नहीं है। इंसान अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो समझते हैं, लेकिन इतना भी भोले, इतने भी हमारे अहले हदीस मुसलमान भोले हो गए हैं कि शिर्क करके भी अपने आप को समझते कि हम शिर्क नहीं करते। क्या शिर्क करते हैं? अक़ीमिस सलाह, नमाज पढ़ो, वला तकुम मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से न हो जाओ। नमाज नहीं पढ़ते, हम कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं, हम शिरक नहीं करते। अल्लाह कहता है कि नमाज छोड़ करके मुशरिक न बनो, हम नमाज छोड़ करके भी अहले हदीस हैं, हम मुशरिक नहीं है। अगर कोई नमाज छोड़ता है तो मुशरिक है, शैतान के काम पर, यानी शैतान उस पर वार कर दिया, और वो इंसान जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह से कहा था कि हम इनको बहकाऊँगा, आज वो इंसान सिरात मुस्तकीम से भटक चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों, हर वो लोग जो मस्जिदों से दूर है, नमाज नहीं पढ़ते,
نماز میں حاضر ہوں اور شیطانی چال جو ہے، شیطانی روش جو ہے، اس سے توبہ کریں۔ اسی طریقے سے شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے، یہ تو موحد ہے، یہ مسلمان ہے، موحد ہے، ایمان والا ہے، نمازی ہے، اب کیا کریں، یہاں پہ دال گلنے والی نہیں ہے، تو دوسری جو سب سے بڑی فتنہ ہے وہ شرک کے بعد وہ ہے میرے دوستو بدعت۔ وہ بدعت کی طرف لوگوں کو ورغلاتا ہے اور لوگوں کو بدعت پہ اس طریقے سے گامزن کر دیتا ہے کہ نماز پہ نماز، روزے پہ روزے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ، خیرات پر خیرات، اس طریقے سے کرتے چلے جاتے ہیں جس کا کوئی قرآن حدیث میں کہیں دور دور تک ثبوت نہیں ہوتا۔ اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عبادت کر کے تھک گئے ہوں گے، چور چور ہو گئے ہوں گے عبادتیں کر کر کے، لیکن تصلی نارا حامیہ، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ دھکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک نمازی، ایک عبادت گزار جو اتنی عبادتیں کیا ہے، عبادتیں کر کر کے تھک گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تصلی نارا حامیہ، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں ہر چیز بدعت ہے۔ نئی چیز اگر کوئی لا کر کے دیتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، 2 رکعت 4 رکعت الفیہ نے ہزار نے کیا کیا نمازیں سب لا کر کے دیتا ہے، نماز پڑھ پڑھ کر کے صبح ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، یہ نماز نے وہ نماز، رغائب نے سغائب نے کیا کیا نمازوں کا نام دے دیتے، رات رات بھر نمازیں پڑھتے، اس طریقے سے اپنے آپ کو تھکا لیتے، چور چور کر لیتے۔ بدعت، یہ بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اے میرے دوستو، اگر آپ موحد ہیں تو پھر مشرکوں میں سے اگر نہیں ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریے، بدعتیوں میں سے بھی نہ بنے۔ بدعت ایک ایسا عمل ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، آپ نے اپنے ہاتھ سے جام پلا رہے ہوں گے، ایسا جام کہ ایک بار جو پی لے پھر کبھی پیاسا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ پی رہے ہوں گے۔ اس میں کچھ ایسے بھی آئیں گے جن کے اعضائے وجود چمک رہے ہوں گے، وہ الگ سے ہی یعنی ان کی خوبصورتی اور ان کے چہرے کی رمق دمک بتا رہی ہوگی کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہوں گے، آ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام دیں گے، انہیں پیالہ بڑھائیں گے، فرشتے روک لیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ انہیں پہچان رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، جنہوں نے آپ کے دین سے بالکل الگ اختیار کر لیا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اس طریقے سے ان کو دھتکار دیا جائے گا۔ تو شیطان کا دوسرا جو وار ہوتا ہے، اگر کوئی موحد ہے، اگر وہ استقامت پر، توحید پر مستقیم ہے، توحید پر بالکل ڈٹا ہوا ہے، تو شیطان کی دال وہاں نہیں گلنے والی ہوتی ہے، تو اب وہ اضافہ کرنے لگتا ہے، چلو 2 رکعت ایسے، 2 رکعت ادھر سے، 2 رکعت اس طریقے سے پڑھ لو، یعنی اب دوسرے طریقوں سے انسان کو بہکا دیتا ہے، اور پھر وہ بدعت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت دور نکل چکے ہیں، اور وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بہت عبادت گزار تصور کرتا ہے، اور شیطان وہاں پہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اب شیطان کی دال وہاں بھی گلنے نہیں والی، شیطان وہاں بھی نامراد ہوتا ہے، اب انہیں مباح اور اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ورغلاتا ہے، چھوٹے گناہوں کی طرف، کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، تھوڑے بڑا ہے، اتنا تو اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کچھ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور
ایک ذرہ برابر بھی دل میں اگر کسی خیال آ گیا کہ اللہ معاف نہیں کرنے والا، تو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ ہر مسلمان کو اس پہ عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، بہت بڑا بدلہ لینے والا ہے، بہت سخت عذاب دینے والا ہے، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو معاف کرے گا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چند لوگ جنگل کی طرف نکلے، جیسے ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ نکلتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے نکلے، 10 آدمی 15 آدمی نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک شکار کیا، شکار کرنے کے بعد آگ نہیں ہے، چولہا نہیں ہے، اب مشورہ یہ کیے کہ چلو سب آدمی مل کر کے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، لکڑیاں لائیں گے اور پھر اس میں اپنا شکار بھونیں گے، پکائیں گے۔ سب آدمی جاتے ہیں الگ الگ سے، کوئی 2 لاتا ہے، کوئی 3 لاتا ہے، کوئی تھوڑا لاتا ہے، لے کر کے سب آتے ہیں، 10 آدمی کچھ لکڑیاں لے کر کے آتے ہیں، تو لکڑیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے، اس میں ماچس جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے اس میں اپنا شکار بھون لیتے ہیں۔ چند چھوٹے چھوٹی لکڑیاں چند آدمی جمع کیے تھے، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہو گیا، لکڑیوں کا گٹھا ہو گیا، اس میں ہمارا شکار بھن گیا۔ یہ چھوٹے 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 گناہ جو ہیں، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ چند چھوٹی چھوٹی گناہ ہم کر کر کے اس کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ ہم ہلاک اور برباد ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور یہ بتایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچو۔ اسی طریقے سے کچھ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ چند دینی مدارس میں، مساجد میں غریبوں پہ، مسکینوں پہ یا ادھر ادھر خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جو دینی کام ہے وہ نہیں کرتے۔ کوئی شک نہیں ہے، اس کا ثواب ہے، بدلہ ملتا ہے، لیکن جب تک ایمان نہ ہو، جب تک نماز نہ ہو، جب تک دوسری عبادتیں بھی نہ ہو، تب تک یہ رفاہی کام کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ ایمان بھی ضروری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کے بھی خرچ کرتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتا رہے صبح و شام، اگر ایمان نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، عمل نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل، عبداللہ بن جدعان کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت مالدار شخص تھا۔ پہلے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ میں یہ اتنا خرچیلا تھا، اللہ کے راہ میں اتنا دیتا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلے اس کے تعلق سے تھوڑا بتا دوں، عبداللہ بن جدعان کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ یہ اتنا خبیث انسان تھا اپنے دور کا، اس وقت کا، یعنی جب گھر میں تھا اس وقت، کہ ان کے گھر والے، محلے والے، معاشرے والے سب اس سے تنگ آ گئے تھے۔ یعنی اس طریقے سے شرارتی تھا کہ سارے کے سارے لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس سے گھن کرتے تھے، اس سے بغاوت، یعنی اس کو جو ہے نا نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دن وہ تنگ آ گیا اور کہا کہ اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، باہر بھی جاؤں تب بھی نفرت، گھر میں آؤں تب بھی نفرت، سارے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، چلو اب یہاں سے نکل جاؤں۔ اور جاتا ہے گھر سے باہر نکل کر کے، یہی سوچ کر کے کہ آج یہ میری آخری رات ہوگی، آج یہ میرا آخری دن ہوگا، جب بھی ہو وہ وہاں سے نکلتا ہے اور نکل کر کے پہاڑیوں کی طرف جاتا ہے کہ اب میں خودکشی کر لوں، یعنی اب مر ہی جاؤں گا، گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اس نیت سے وہ گھر سے نکلتا ہے، دور دراز پہاڑیوں پر جاتا ہے تو وہاں ایک خوہ دیکھتا ہے، غار دیکھتا ہے پہاڑی میں، وہ دیکھتا ہے کہ اژدہا جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب چھلانگ مارے گا اس کے اوپر، وہ فوراً اس کے اندر گھس جاتا ہے بلا خوف و قدر، کیونکہ وہ مرنے کے لیے گیا تھا، خودکشی کے لیے گیا تھا۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو سانپ جوں کا توں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، دیکھتا ہے تو یہ تو سانپ ہے لیکن ریئل سانپ نہیں ہے، یہ سونے کا بنا ہوا سانپ ہے، اور بالکل اژدہے کی شکل میں سونا کو ڈھالا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پرانے جو بادشاہ تھے، جو حکمراں تھے، ان کا پورا لسٹ پڑا ہوا ہے، پوری تختی، سونے کی تختی پہ پورا سب کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے وہ خوش ہوتا ہے، اور وہاں سے اب اس کی حکومت جگتی ہے۔ اس طریقے سے یہ حاکم بننے کے لیے اب وہاں سے آتا ہے، گھر بہت سارے مال و اسباب لے کر کے گھر میں آتا ہے، سب پر بے تحاشا خرچ کرنے لگتا ہے، سارے گاؤں والوں کو آؤ جتنا جیل لینا ہے اس طریقے سے دیتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ گاؤں کے
لوگ اسے اپنا امیر، اپنا حاکم، اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے روزانہ وہ لوگوں پہ خرچ کرتا رہتا ہے. صبح و شام اس کے یہاں لوگ کھانے کے لیے ستو اور پینے کے لیے دودھ کا انتظام ہوتا ہے، جو آئے کھائے اور جائے، اس طریقے سے اس نے انتظام کیا تھا. ایک دن اس کے دل میں یہ سوجھی کہ چلو خانہ کعبہ میں بھی خدمت کرتے ہیں. 2000 اونٹ ملک شام کے طرف بھیجا اور اس 2000 اونٹ پہ گھی، شہد اور گیہوں لاد کر کے لایا گیا اور وہ سیدھے جا کر کے مکے کے اندر خانہ کعبہ کے پاس روکا گیا. اور اس طریقے سے روزانہ رات میں اعلان ہوتا تھا کہ ہلموا الی جدعان کے دیگ کی طرف آؤ. جدعان نے آپ کو دعوت دی ہے، یعنی جو بھی آئے، جتنے بھی مسافر ہوتے، سب کو جدعان جو ہے، جدعان یہ دعوت کرتا تھا، سب کو کھلاتا تھا. اسی کے تعلق سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کنت استذل، کہ میں جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو اس کا دیگ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ میں اس دیگ کے سائے میں آرام کرتا تھا. یہ کون کہتے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بڑا اس کا دیگ ہوتا تھا. دوسری حدیث میں ہے کہ اتنا بڑا دیگ ہوتا کہ کوئی شخص اونٹ سوار ہوتا تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے، اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس میں سے کھا لیتا تھا. اور اس طریقے سے دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس میں سیڑھی لگایا جاتا تھا تب جا کر کے دیگ پر کوئی پہنچتا تھا. تو اتنا بڑا دیگ لگایا جاتا تھا اور اتنا خرچ کرتا تھا. یہ کس کو؟ جو عمرہ کے لیے آئے، جو حج کے لیے آئے، یا جو بھی ہے اس دور کے جو عبادت کا جو طریقہ تھا اس کے لیے آتے تھے. تو خانہ کعبہ جو مقدس جگہ ہے اس زمین پہ، سب سے بہتر جگہ، سب سے افضل جگہ، سب سے مقدس جگہ ہے، وہاں پہ بیٹھ کر کے جو خرچ کر رہا ہے اس کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان جو بہت خرچ کرتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھلاتا تھا، تو کیا یہ اسے کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. کیا ثابت ہوا؟ شیطان نے ہمارے دل میں یہ بیٹھا دیا ہے کہ خرچ کر لو، بس 2-3 غریبوں مسکینوں کا پاس لحاظ رکھ لو، یتیموں کے اوپر ہاتھ پھرا دو، بیواؤں کو تھوڑا بہت کچھ دے دو، کچھ مدرسے میں دے دو، کچھ مسجد میں دے دو، بیڑا پار. ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو. جب تک نماز نہیں ہے، جب تک عبادتیں نہیں ہیں، کوئی بھی عمل کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے شیطان کے جو پھندے ہیں اس پھندے سے اپنے آپ کو بچائیں. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے آیا ہے کہ میں پھندا لے کر کے جاؤں گا، ہر موڑ پر، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گلی پہ، ہر جہاں بھی راستے ہوں گے ہر جگہ میرے پھندے ہوں گے. اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں ہوں گے، لیکن سن لے جو میرے ہیں تیرے ہو گئے تو ان کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا. تو کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ ہرگز کوئی نہیں چاہتا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم شیطان کے راستے پر چلیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم سبوں کو تو صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما. بار الہ ہم سبوں کو شیطان کے روش سے دور رکھ. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.